بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ مل کر دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو تھوڑی سی طویل ہے مگر ہے دلچسپ، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ مختلف مسائل لے کر آئے۔ ہر شخص نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور حضرت حسن بصری نے ہر ایک کو استغفار کرنے کی نصیحت کی۔ پہلا شخص آیا اور کہا، حضرت میری زمین بنجر ہے اور بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، استغفر اللہ پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو۔ دوسرا شخص آیا، حضرت میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے اور میں فکر و تنگ دستی میں مبتلا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، استغفر اللہ پڑھو اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ تیسرا شخص آیا، حضرت میری اولاد نہیں ہو رہی اور میں بے اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، استغفر اللہ پڑھو، اللہ ہماری مشکل آسان کرے گا۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا، حضرت میری زمین میں پیداوار نہیں ہو رہی اور میرا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے۔ حضرت نے پھر فرمایا، استغفر اللہ پڑھو۔ حضرت حسن بصری کے شاگردوں نے یہ دیکھ کر سوال کیا، حضرت ہر سوال کے جواب میں آپ استغفار کی نصیحت کر رہے ہو۔ حضرت حسن بصری کے شاگردوں نے یہ دیکھ کر سوال کیا، حضرت ہر سوال کے جواب میں آپ استغفار کی نصیحت کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا، یہ نصیحت میں نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ نوح میں آیت نمبر 12-10، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ اس واقعہ سے معلوم یہ ہوتا ہے، استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مسائل کے حل اور نعمتوں کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالی استغفار کرنے والوں کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں استغفار کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، امام احمد بن حنبل جو اسلامی فقہ اور حدیث کے ایک عظیم امام تھے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران رات ہوگی اور وہ ایک مسجد میں قیام کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کے حالات کی وجہ سے مسجد کے متولی نے انہیں وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، مسجد سے باہر نکالنا۔ جب امام احمد کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہ ملی تو وہ مسجد کے باہر برآمدے میں لیٹ گئے، لیکن متولی نے وہاں بھی انہیں ٹھہرنے نہیں دیا اور انہیں باہر گلی میں جانے پر مجبور کیا۔ اس دوران ایک ننان بائی نے امام احمد کو دیکھا اور انہیں اپنے گھر میں رات گزارنے کی دعوت دی۔ ننان بھائی نے ان کے لیے اپنے گھر کے ایک گوشے میں جگہ فریم کی۔ امام احمد نے ننان بھائی کے اخلاق اور مہربانی کو سراہا۔ رات کے وقت امام احمد نے دیکھا
کہ ننان بھائی مسلسل کام کرتے ہوئے استغفار کر رہے تھے. وہ آٹا گوندتے اور روٹیاں پکاتے ہوئے ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کر رہا تھا. امام احمد نے ننان بھائی سے پوچھا آپ ہمیشہ استغفار کرتے ہیں؟ ننان بھائی نے جواب دیا جی ہاں، میں نے اپنی زندگی میں استغفار کو اپنی عادت بنا لیا ہے. امام احمد نے مزید پوچھا کیا آپ نے اس استغفار کا کوئی خاص اثر دیکھا ہے؟ ننان بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی ہے سوائے ایک دعا کے. امام احمد نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ ننان بھائی نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے. یہ سن کر امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ نے تمہاری اس دعا کو بھی قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں احمد بن حنبل ہوں اور اللہ نے مجھے تمہارے دروازے پر بھیج دیا ہے. اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ایک عظیم عمل ہے جو انسان کی دعاؤں کی قبولیت اور زندگی میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں استغفار کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو محترم ناظرین اکرام، یہ جو دو مشاہدات میں نے یہاں ذکر کیے ہیں آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ رکھے ہوں گے یا سن رکھے ہوں گے، لیکن یہ مشاہدے ایمان و یقین کو بڑھانے میں بہت کارآمد ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی کوئی برکت اور فضیلت ہے. اور ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، اب تک درود یا استغفار کا جو بھی مشاہدہ یا واقعہ آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا، اس سے ثابت ہوتا ہوگا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو فوری اثر رکھتی ہیں. لیکن آج اس حوالے سے دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ میری خود کی آزمودہ ہے، اور وہ یہ ہے استغفار پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ استغفار فائدہ کب دیتا ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ایک لفظ استغفر اللہ یا کوئی بڑی استغفار. اور ہم اس کی تعداد کے بارے میں بھی سنتے آئے ہیں کہ مشہور تعداد میں 1200 کا ہنسا یا 7000 کا ہنسا مشہور و معروف ہے. روزانہ 1200 مرتبہ پڑھ لیں یا روزانہ 7000 مرتبہ پڑھ لو. لیکن اکثر احباب یہ کہتے بھی نظر آئیں گے کہ 7000 یا 1200 مرتبہ پڑھ رہے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے. لہذا یہاں ذکر کرتا چلوں کہ استغفار پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے، آپ استغفار کوئی سا بھی پڑھ رہے ہیں لیکن حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بھی بچنا ہے. آپ استغفار تو کر رہے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہ ہو. آپ استغفار تو کر رہے ہیں لیکن جھوٹ سے پرہیز نہ ہو. آپ استغفار تو کر رہے ہیں لیکن دل آزاری سے باز نہ آتے ہو، تو سمجھ لیں یہ آپ جھوٹ موٹ کا استغفار پڑھ رہے ہیں اور اس استغفار سے حالات نہیں بدلیں گے. سادہ سی مثال یوں بھی لے لیں کہ خوب میٹھا کھایا جائے اور انسولین بھی لگائی جائے، ساتھ تو ظاہر ہے انسولین کا کہاں فائدہ دے گی. اسی طرح استغفار فائدہ ہی تب دیتا ہے جب گناہوں سے بچتا ہے انسان. اور ہاں شرطیہ اور حلفیہ بات کہہ رہا ہوں، صرف ایک ہفتہ، زیادہ نہیں، صرف ایک ہفتہ پڑھ لو، گناہوں سے مکمل اجتناب، انشاءاللہ العزیز صرف ایک ہفتے میں حالات بدلتے محسوس ہوں گے. اور اچھا خاص کر رزق کے معاملات تو دوسرے تیسرے دن حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو لازمی آزمائیں. آزمائش شرط ہے. اس طریقے سے پڑھ کر دیکھیں. ہر گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا شرط اول ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر استغفار اور پھر قدرت کے کرشموں کے نظارے دیکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ بزرگان دین سے منقول ہے کہ جب انسان 70,000 کا نصاب مکمل کرتا ہے نا تو راستے کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بھی استغفار پڑھو، 70,000 کے نصاب کی نیت کر کے پڑھو، انشاءاللہ تعالی اپنی آنکھوں سے حالات بدلیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے دروش پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرنے والا بنائے، کیونکہ استغفار لازم و ملزوم ہے۔ درود کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم، میں نے استغفار کی فضیلت 2 مشاہدے بیان کیے، اے میرے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار اور درود شریف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ بے روزگار ہیں، اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ یا رب العالمین جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہوں کو شفاء کلی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں یا رب العالمین اولاد کی وجہ سے ترس رہی ہیں، اے میرے اللہ ان کی گود کو ہری بھری کر دے۔ اے میرے اللہ جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے میرے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے میرے اللہ سونے اللہ کریم نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ درود مائی لائف چینل کو مزید ترقیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ اسی طرح مجھے محبت کے ساتھ درود شریف کی دعوت اور استغفار کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو اس دعا میں شامل ہے، بہن بھائی دوست احباب بزرگ حضرات بچے بچیاں، اے میرے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو درود شریف استغفار کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سے نیک کام لے لے۔ اے میرے اللہ ہمیں جھوٹ سے پناہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں حسد بغض کینہ سے پناہ عطا فرما، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ جو اس دنیا سے چل بسے، جن بہن بھائیوں کے والدین اس دنیا سے چل بسے، اے میرے اللہ ان کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن ماؤں بیٹیوں کے بچے دنیا سے چل بسے، اے میرے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے اللہ جن بہن بھائیوں کے والدین اس دنیا سے چل بسے، اے میرے اللہ ان کی آخرت کو آسان فرما دے۔ اے میرے اللہ ان کے کروڑوں قبر میں انوار و تجلیات عطا فرما، قبروں کو روشن فرما۔ اے میرے اللہ میرے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں، اے میرے اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ سنے اللہ کریم اولاد کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ والدین کو بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں گھر گھر میں جا کر دھکے کھا رہی ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اے میرے اللہ ان پر خاص کرم فرما، خاص کرم فرما۔ یا رب العالمین جو بہن بھائی اس دعا میں شامل ہوئے ہاتھ اٹھائیں دعا کو سن رہے ہیں، سب کی نیک خواہشات کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب عطا فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں رجب کے مہینے
اور شعبان کا مہینے اور رمضان کا مہینے خوب ذکر و ذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور درود مائی لائف چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کم سے کم 2-3 بہنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں